اسمائے موصولات ان اسما کو کہتے ہیں جو جملے کے درمیان میں آتے ہیں اور کسی بات کو واضح کرتے ہیں، کسی بات کو واضح کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسم اور جملے کے درمیان میں جوڑ کا کام دیتے ہیں، اسم اور جملے کے درمیان میں جوڑ کا کام دیتے ہیں۔ نمبر 3، اسماء موصولات کے بعد پورا ایک جملہ ہوتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو، چاہے شبہ جملہ ہو۔ شبہ جملے میں جار مجرور، مضاف الیہ اور ظرف آتا ہے۔ تو اسماء موصولات کے بعد پورا ایک جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ اسماء موصولات کا صلہ کہلاتا ہے، اسماء موصولات کا صلہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3، من اور ما اسماء استفہام میں سے بھی ہے اور حروف استفہام میں سے بھی ہے۔ فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ اگر یہ جملے کے درمیان میں ہے تو یہ اسماء موصولات میں سے ہوں گے، اگر جملے کے شروع میں ہے تو اسم استفہام کہلائیں گے۔ نمبر 3، اسماء موصولات کیا کیا ہے؟ الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللائی۔ آج ہم کتاب تفسیر العربیہ سے سبق نمبر 13 الدرس الثالث عشر شروع کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے اسماء موصولات کو پڑھنا ہے۔ اسماء موصولات 8 ہے۔ کتنے؟ آپ نے پڑھے ہیں یہ الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللائی، من اور ما، من اور ما۔ ان کی تعریف یہ ہے کہ جملے کے درمیان میں آ کر کسی بات کی وضاحت کے لیے آتے ہیں۔ جو اسماء موصولات 8 ہے نا، یہ جملے کے درمیان میں ہمیشہ آتے ہیں۔ کس کے درمیان میں؟ اور کسی بات کو واضح کرتے ہیں، کسی بات کو۔ نمبر 2، یہ اسم اور جملے کے درمیان میں جوڑ کا کام دیتے ہیں، ربط کا کام دیتے ہیں۔ اسم اور جملے کے درمیان میں ربط کا کام، جوڑ کا کام دیتے ہیں۔ نمبر 3، اسم موصول تنہا، اسم موصول حرف کی طرح کوئی معنی نہیں دے سکتے۔ مثلا الا کے معنی ہے پر، ہے نا؟ اگر آپ دن بھر الا بولتے رہو گے تو اس کا معنی اتنا ہی سمجھ میں آئے گا، اس کے معنی پر۔ من کے معنی سے، الا کے معنی تک۔ جب تک آپ ان کو جملوں میں استعمال نہیں کریں گے اس کے صحیح معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ کہتے ہیں پھر الکتاب علی المکتب، اب معنی صحیح ہو گیا، کتاب میز پر ہے نا؟ القلم علی الکرسی، قلم کرسی پر ہے۔ اسی طریقے سے جو اسماء موصولات ہوتے ہیں نا، یہ تنہا استعمال نہیں ہوتے، جملے کے درمیان میں آ کر بات کو واضح کرتے ہیں، بات کو اسم اور جملے کے درمیان میں جوڑ کا کام دیتے ہیں۔ ان کا معنی جو کہ، جس، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ کئی ترجمے اس کے ہوتے ہیں زیادہ، جو کہ، جس، کبھی وہ بھی ترجمہ آتا ہے اس کا۔ اس کے بعد آپ یاد رکھیں، اسماء موصولات جو ہوتے ہیں نا، ان کے بعد جو جملہ ہوتا ہے، ان کے بعد جو پورا جملہ ہوتا ہے، پورا وہ جملہ اسماء موصولات کا صلہ کہلاتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، وہ جملہ اسماء موصولات کا صلہ کہلاتا ہے۔ میں اس کو آپ کے سامنے بورڈ پر سمجھاتا ہوں، مارک کر دو تاکہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے مثلا آپ کہتے ہیں جاء الذی، جاء الذی نصرنی، جاء الذی نصرنی۔ اس میں جو ہے نا اسماء موصولات تو 8 ہے نا، یہ جمع ہے،
یہ ہے اسم موصول واحد ہے نا. ایک کو کہتے ہیں اسم موصول اور 8 کو کہتے ہیں اسماء موصولات. میں نے آپ کو بتایا کہ اسماء موصولات جملے کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں, جملے کے اور ایک بات کو واضح کرتے ہیں, ایک بات کو واضح کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے پورا جملہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پورا جملہ. اور وہ اسماء موصولات میں سے کوئی بھی ہو اس کا صلہ کہلاتا ہے, اس کا سمجھنا غور سے. جا فعل, جا ترجمہ اس کا آیا وہ شخص جس نے میری مدد کی. جا آیا. الذی وہ شخص جس نے, وہ شخص نصرنی میری مدد کی, میری. اس کو اگر ہم ترکیب کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو جا فعل, الذی اسم موصول, الذی اسم موصول, نصر فعل, نون وقایا, یا ضمیر مفعول بھی, یا ضمیر. دیکھیے آپ نصر فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل, نصر فعل ہوا ضمیر فاعل, نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی, فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ, اسم موصول اپنے صلے سے مل کر جا کا فاعل, جا کا فاعل. اب آپ کو یاد رکھنا ہے ایک تو اسم موصول جملے کے بیچ میں آتا ہے اور بات کو واضح کرتا ہے, یعنی آیا وہ شخص جو جس نے میری مدد کی, آیا وہ شخص جس نے میری مدد کی, تو بات کو واضح کیا نا. نمبر 2, اس کے بعد پورا ایک جملہ ہوگا, پورا ایک جملہ ہوگا. اس جملے کو اس کا صلہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کا صلہ ہے. کیا ہے؟ الذی اسم موصول کا صلہ, اسم موصول کا. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیے کہ اسماء موصولات 8 ہے. اسماء موصولات آج اس کتاب میں آپ اتنا یاد رکھیے اسماء موصولات کل کتنے ہیں؟ 8 ہے. جملے کے بیچ میں آتے ہیں, جملے کے اور ایک بات کو واضح کرتے ہیں. بات کو کیا کرتے ہیں؟ واضح کرتے ہیں. نمبر 2, اسماء موصولات کے بعد ایک پورا جملہ ہوگا, چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو, چاہے جملہ فعلیہ ہو, چاہے شبہ جملہ ہو, لیکن پورا جملہ ہوگا. کیا ہوگا؟ پورا جملہ ہوگا. اس جملے کو اسم موصول کا صلہ کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں. کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول کا صلہ کہتے ہیں. اتنا یاد رکھیے. ایک بات اور یاد رکھیے آپ, 5ویں بات, کہ من اور ما, من اور یہ اسماء استفہام بھی ہے اور اسماء موصولات میں سے بھی ہے. اب کیسے فرق جانیں گے آپ کہ اسماء استفہام میں سے کب ہوں گے اور اسماء موصولات میں سے کب ہوں گے؟ آسان سا فرق ہے. اگر من اور ما جملے کے شروع میں ہے تو اسم استفہام ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کو یاد رکھنا, اہم بات. من اور ما اگر جملے کے شروع میں ہے تو یہ اسم استفہام, اسم. لیکن اگر بیچ میں ہے تو اسم موصول, اسم. اسی لیے میں نے شروع میں تعریف کی کہ اسماء موصولات سب کے سب 8 کے 8 جملے کے درمیان میں آتے ہیں, بات کو واضح کرتے ہیں. اس کے بعد ایک پورا جملہ ہوتا ہے جو جملہ اسماء موصولات کا صلہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ صلہ کہلاتا ہے. تو اتنی سی بات آج کے سبق میں آپ کو یاد رکھنی ہے. اب آپ کتاب میں آئیے, کیا کیا ہے اسماء موصولات؟ مذکر کے لیے الذی, اللذان, اللذین, اللذین. ٹھیک ہے. اللتی, اللتان, اللتین, اللاتی, اللائی. مؤنث کے لیے 2 ہے. مؤنث کے لیے کیا ہے؟ 2. من اور ما, من اور من جو ہے ذوی العقول کے لیے آتا ہے, واحد, تثنیہ, جمع, سب کے لیے. اس میں تفریق نہیں ہے, نہ مذکر کے لیے الگ مؤنث کے لیے. تو من جتنے بھی عقل رکھنے والے ہیں سب کے لیے 1, 2, 3 ہزاروں. ایسے ہی ماں 1, 2, 3 ہزاروں کے لیے
ما ہی استعمال ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کتاب میں آئیے، آپ کتاب میں دیکھیے الدرس الثالث عشر، 13واں سبق. 13واں تو ترکیب تو ہم کرتے آ رہے ہیں. ھذا الدرس الثالث عشر، ھذا. دوسرا نقرأ اليوم الدرس الثالث عشر، آج ہم 13واں سبق پڑھ رہے ہیں. اب اس میں اسماء موصولات کا استعمال ہوا ہے. جو 8 ہے نا، 8 پر آپ نے نگاہ رکھنی ہے، دیکھنا ہے مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے کیا کا استعمال ہوا ہے. الولد الذی، وہ لڑکا، الذی جو، خرج نکلا، من الفصل کلاس سے، طالب من الصین، چین کا ایک طالب علم ہے. چین کا ایک ہے نا. آسان. آپ کو لفظی ترجمہ سیکھنا ہے اس کتاب میں، لفظی. الولد الذی، وہ لڑکا جو، الذی کا ترجمہ جو، خرج نکلا، من الفصل کلاس سے، طالب من الصین، چین کا ایک طالب علم ہے. نکرہ ہے نا طالب، ایک طالب علم. تو اس میں الذی کیا ہے؟ اس میں موصول مذکر کے لیے، واحد کے لیے. جتنی چیزیں آپ کو بتائی ساری آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ پائیں گے. نمبر 3، اس کے بعد پورا ایک جملہ ہے نا، خرج من الفصل طالب من الصین. اور یہ پورا جملہ خرج من الفصل طالب من الصین جو ہے یہ صلہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور بھی کئی چیزیں اس میں تھی بتانے کی، لیکن آج اور اس کتاب میں آپ کے لیے اتنا کافی ہے یاد رکھنے کے اعتبار سے. آگے بڑھیں گے، چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. الفتیان اللذان، وہ 2 نوجوان. دیکھیے 2 آ گیا نا، تو وہ 2 نوجوان، اللذان جو، یلعبان کھیل رہے ہیں یا کھیلتے ہیں، فی المیدان کس میں، طالبان نشیطان، 2 تندرست، 2 چالاک یا 2 چست طالب علم ہے. کیا ہے؟ نشیطن کا معنی ہے چست، فرتیلا. سست نہیں، لیزی نہیں، فرتیلا، پڑھنے والے، چالاک، سبق میں خیال رکھنے والے. طالبان نشیطان، دونوں کیا ہے؟ فرتیلے ہیں، چست ہے، ہوشیار ہے. نشیطن. تو اس میں اللذان پر غور کرنا آپ نے. کس پر؟ تو جو باتیں آپ کو بتائی ساری یہاں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی ساری چیزیں. الرجال الذین، وہ آدمی یا وہ لوگ جو، شربو، جو نہیں، وہ لوگ جنہوں نے، دیکھا یہاں جنہوں نے ترجمہ ہو گیا، وہ لوگ جنہوں نے، شربو ماء زمزم، جنہوں نے پیا مائے زمزم، یعنی زمزم کا پانی، زمزم کا. تو زمزم کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو میں. زمزم کے اصل معنی ہے ٹھہر. ابھی نام پڑ گیا. تو جنہوں نے مائے زمزم پیا، حجاج من الہند، ہندوستان کے حاجی لوگ، ہندوستان کے. تو الذی واحد، اللذان تثنیہ، الذین جمع. اسی پر آپ نے اصل توجہ دینی ہے. اب آئے مؤنث کی طرف. البنت التی حفظت الدرس اخت بلال، اخت، وہ لڑکی جس نے سبق یاد کیا، حفظ کیا، بلال کی بہن ہے. بلال کی، اس میں التی ہے نا. اس کے بعد دیکھیے پورا جملہ ہے جو صلہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کی، صلہ. المرأتان اللتان، وہ 2 عورتیں، وہ 2 عورتیں، طبخت الطعام، جنہوں نے کھانا پکایا. طبخ یطبخ کے معنی کھانا پکانا، جنہوں نے کھانا پکایا. مریم و فاطمہ، کون کون ہے؟ مریم اور فاطمہ ہے. الطالبات اللاتی، جمع، وہ طالبات، پڑھنے والیاں، وہ طالبات، اللاتی، جنہوں نے، لبسن الحجاب، جنہیں حجاب پہنا ہے. صالحات، کیا ہے؟ نیک ہے. تو اللاتی اس میں ہے. اور جمع مؤنث کے لیے 2 صیغے آتے ہیں، اللاتی اور اللائی. پھر سے یاد،
अल्लाती और अल्लाई, कुरान ने भी इस्तेमाल किया इसको। वल्लाई यइस्न, वल्लाई यइस्न। अल किताबुल लजी, वो किताब, अलल मक्तबी, जो किस पर है, मेज पर है, लित तालिबिल जदीद, नए तालिब इल्म के लिए, किसके लिए, इसमें अल लजी का इस्तेमाल हुआ है। अल अक़लामुल्लती, पीछे बता चुका हूं कि गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है, इसको याद करना ज़बानी। गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के, देखिए कलम, कलम गैर आकिल है ना, इसकी जमा आती है अक़लाम, क्या आती है, इसलिए अल्लती वाहिद मुअन्नस का सीगा लाई है ना। तो वो कलमे या वो अक़लाम जो तुम्हारे सामने है, लिल मुदर्रिसिल अरबियत, अरबी उस्ताज के, किसके हैं, इन्हें अरबी पढ़ाने वाले उस्ताज के लिए है। तो अल अक़लाम गैर आकिल की जमा है, इसलिए अल्लती का इस्तेमाल हुआ है वाहिद मुअन्नस इसमें मौसूल का। अस्सय्यारतुल्लती, वो कार, फिश्शारी, जो सड़क पर है, क्या, देखिए फी अला के माने में, फी, कि उर्दू में हम बोलते हैं सड़क पर गाड़ी है, बोलते हैं ना, अरब के लोग फी इस्तेमाल वहां करते हैं, उर्दू में हम अला इस्तेमाल करते हैं, सड़क पर। तो वही तर्जमा करेंगे हम कि वो गाड़ी जो सड़क पर है, लिल मुदीर, किसके लिए है, प्रिंसिपल की, मोहतमिम के लिए। अस्साअतुल्लती, देखिए यहां भी वही, साअतुन को वाहिद गैर आकिल है, जमाती अस्साअत, इसलिए अल्लती का इस्तेमाल है, किसका, वो घड़ियां, अल्लती जो, इश्तरैतुहा, मैंने खरीदी, किसने, इश्तरैतहा भी आ सकता है, आप पर है, इश्तरैतुहा, मैंने खरीदी है, रखीसतन जिद्दा, रखीसतन क्या है, बहुत सस्ती है, बहुत, रखीसतन के माने सस्ता, जिद्दा को बहुत, तो बहुत सस्ती है। सबक मुकम्मल हो गया, इसमें तमाम अस्माए मौसूलात का इस्तेमाल हुआ है सिवाय मन और माँ के, सिवाय मन और माँ के। आगे आपकी किताब में अस्माए मौसूलात है, 6 यहां पर है, 2 आप और जोड़ लेना, मन और माँ, हो गए 8। देखिए मुज़क्कर मुअन्नस टेबल बना के दिया है, बोर्ड पर समझाने की जरूरत नहीं है। अल्लज़ी, अल्लज़ान, अल्लज़ैन, ये 2 जो है ना, अल्लज़ान हालत रफ़ी में, अल्लज़ैन हालत नस्बी और जर्री में, हालत नस्बी और जर्री में। फिलहाल आप सिर्फ याद कर लो, आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, लेकिन याद करना है आपने आज। अल्लज़ीन जमा मुज़क्कर, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लाई, पहले आपने पढ़े हैं, मजीद याद कर लीजिएगा, इनको महल्ले इम्तिहान हो सकते हैं। तमारीन, तमरीन की जमा है, क्या माना, मश्क़। इमलइल फराग, खाली जगहों को भरिए, फीमा यली, जो आ रही है, जो मिली हुई है इस इबारत के साथ, बेअस्माइल मौसूलतिल मुनासबती, मुनासिब अस्माए मौसूला के जरिए से खाली जगहों को भरिए, मुनासिब अस्माए मौसूलात के जरिए से। मुनासिब का मतलब मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा की रियायत करते हुए, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया और जमा की रियायत करते हुए। देखिए अल मुदर्रिसात, वो उस्तानिया, वो उस्तानिया जमा है तो क्या आएगा, अल्लाती या अल्लाई, ठीक है। अल्लाती खरजना मिनल मदरसती मिन मिस्र, वो औरतें जो मदरसे से निकली मिस्र की है, कहां की है, मिस्र की है। अल मुहंदिसुल्लज़ी, वो इंजीनियर, दखलल कुल्लियत, कॉलेज में जो दाखिल हुआ, रजुलुन ज़कीयुन, क्या है, ज़हीन आदमी है, क्या है, ज़हीन आदमी है। अल उख्तान, वो 2 बहनें, वो 2 अल्लताने, जिन्होंने क़रअता, पढ़ा है, कुरान करीम को, सालिहताने, नेक है। समझ में आ रहा ना। अल उम्मुल्लती, वो माँ, दर्रसत इब्नहा, जिसने अपनी बच्ची को पढ़ाया, उसका नाम क्या है, नबीला, क्या है, वो नबीला है।
الطالبان وہ طالب علم، اللذان جنہوں نے یا جو ذہبا گئے ہیں، الی العمرۃ کس کی طرف؟ عمرہ کے لیے، یرجعان وہ دونوں لوٹیں گے، بعد شہر ایک مہینے کے بعد، یعنی وہ دو طالب علم جو عمرے کے لیے گئے ہیں 2 مہینے کے بعد لوٹیں گے۔ الاطباء وہ ڈاکٹر حضرات، الذین جنہوں نے یا جو، تو اس کے ترجمہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہوگا، جو یعملون فی الہند ہندوستان میں کام کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر حضرات جو ہندوستان میں کام کرتے ہیں، مجتہدون کیا ہے وہ؟ محنتی ہے۔ النجوم التی غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے التی آئے گا۔ النجوم التی وہ ستارے، فی السماء جو آسمان میں ہے، لامیات چمکدار ہے، کیا ہے؟ تو یہ لامیات التی کا استعمال غیر عاقل کی جمع کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ الجبال التی یہاں بھی دیکھو جبل کی جمع جبال غیر عاقل ہے، الجبال التی وہ پہاڑ، فی کشمیر جو کہاں ہے؟ شامخۃ اونچے ہیں، کیا ہیں؟ اونچے ہیں۔ کہتے ہیں آنے والے جملوں کو صحیح کرو، یہ بھی محل امتحان ہو سکتا ہے، اس پر نشان لگا دو آپ۔ ان آنے والے جملے ہیں نا وہ غلط ہے اسماء موصولات کے استعمال کے اعتبار سے، اسماء موصولات کے استعمال کے اعتبار سے ان کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اگر آپ نے سمجھا ہے، یاد کیے ہیں اسماء موصولات مذکر کے لیے کیا ہے، مؤنث کے لیے کیا ہے، تثنیہ کے لیے کیا ہے، جمع کے لیے کیا ہے، تو یہاں آپ سمجھتے جائیں گے۔ الرجل اللتی ہے، یہاں پر کیا آئے گا؟ الرجل الذی، الرجل الذی خرج من المدرسۃ مدرس جدید، وہ آدمی جو مدرسے سے نکلا نیا استاذ ہے، نیا۔ المرأۃ کیا آئے گا؟ لتی، المرأۃ التی خرجت من المستشفى طبیبۃ حاذقۃ، وہ عورت جو ہسپتال سے نکلی، مستشفى ہسپتال سے نکلی، طبیبۃ حاذقۃ ماہر ڈاکٹر ہے، کیا ہے؟ حاذقۃ کو تجربے کار، ماہر۔ الطالبہ الطلاب کیا آئے گا؟ الذین، الطلاب الذین وہ طلبا جو کھیل رہے ہیں میدان میں، اذکیاء کیا ہے؟ ذہین ہے، اذکیاء کیا وہ؟ ذہین ہے۔ الطالبات اللاتی یا اللائی وہ طالبات جنہوں نے سبق یاد کیے، جنہوں نے نہیں، جو سبق یاد کرتی ہے، مضارع کا صیغہ ہے نا، جو سبق یاد کرتی ہے، مجتہدات وہ محنتی ہے، کیا ہے؟ یعنی محنت کے بعد ہی سبق یاد ہوتا، بغیر محنت کے سبق یاد نہیں ہوتا، آپ ذہن میں رکھیں اس کو، کوئی کامیابی کا راستہ نہیں اشارت کر، محنت کے بعد۔ الکتابان اللذان، الکتابان اللذان وہ 2 کتابیں جو، المکتب کس پر ہے؟ میز پر، للمدیر کس کے لیے ہے؟ ہاں۔ السیارتان اللتان فی الشارع وہ 2 کاریں جو سڑک پر ہے، کس کے لیے؟ للطبیب ڈاکٹر، کس کے لیے؟ پھر آپ خلاصے کے طور پر سمجھے آج کے سبق میں اسماء موصولات ان اسماء کو کہتے ہیں جو جملے کے درمیان میں آتے ہیں اور کسی بات کو واضح کرتے ہیں، کسی بات کو واضح کرتے ہیں۔ نمبر 2 اسم اور جملے کے درمیان میں جوڑ کا کام دیتے ہیں، اسم اور جملے کے درمیان میں جوڑ کا کام دیتے ہیں۔ نمبر 3 اسماء موصولات کے بعد پورا ایک جملہ ہوتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو، چاہے شبہ جملہ ہو۔ شبہ جملے میں جار مجرور، مضاف الیہ اور ظرف آتا ہے، تو اسماء موصولات کے بعد پورا ایک جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ اسماء موصولات کا صلہ کہلاتا ہے، اسماء موصولات کا صلہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 من اور ما اسماء استفہام میں سے بھی ہے
اور حروف استفہام میں سے بھی ہے۔ فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ اگر یہ جملے کے درمیان میں ہے تو یہ اسماء موصولات میں سے ہوں گے، اگر جملے کے شروع میں ہے تو اسم استفہام کہلائیں گے۔ نمبر 3 اسماء موصولات کیا کیا ہے؟ الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللائی۔ آپ ان کو کاپی میں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔